بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. 9ویں جماعت کے اور 10ویں جماعت کے امتحانات سر پر ہیں, قریب ہیں, اور اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی میرا خیال ہے کہ حیران بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ کیا ہوگا. کیونکہ حیران پریشان کیوں ہیں کہ پیٹرن جو ہے اس مرتبہ چینج کیا گیا ہے. پچھلی مرتبہ اس کا تجربہ کیا گیا تھا, بڑا کامیاب رہا, اور رفتہ رفتہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, وہ پیپر لیس بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے پہلے قدم کے طور پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور نے انیشیٹو لیا ہے. میں موجود ہوں اس وقت پشاور تعلیمی بورڈ کے چیئرمین جناب پروفیسر نصر اللہ خان صاحب کے ہمراہ, اور ان سے ہم جانیں گے کہ نیا پیٹرن ہے کیا, اور کیسے سر آپ نے سمجھایا ٹیچرز کو, ایگزامینرز کو, اور پھر اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھایا جائے گا اس نئے پیٹرن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے بورڈ میں ایک ایکٹیویٹی بھی ہوئی جس میں ہم نے تقریباً مرد اور خواتین جو کالجز اور ہائر سیکنڈری اسکولز تھے ان کے 170 اداروں کے سربراہان کو, کنٹرولرز کو ہم نے یہاں دعوت دی تھی ایک ٹریننگ سیشن میں. وہ اس بنیادی طور پر اس چیز کے لیے تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ابھی الٹیمیٹلی سارے اداروں نے, سارے لوگوں نے ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہونا ہے. تو جس طرح ہم نے پچھلے سال سیمپلنگ کی تھی, اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈیم جو ڈیجیٹل اٹینڈنس تھی وہ متعارف کروائی. پشاور بورڈ نے پوری پاکستان میں پہلی بار پشاور بورڈ نے یہ انیشیٹو لیا, اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آن اسکرین آن لائن مارکنگ کی بھی ہم نے اداروں میں, کچھ مخصوص اداروں میں تھوڑی سی, تاکہ ان کو تربیت ملے اس میں 9th اور 11th کے کلاسز کے لیے. اس سال ہم نے, بلکہ پچھلے امتحان کے بعد ہم نے ایک انالیسس کی ہے, پوسٹ ایگزامینیشن انالیسس, اور اس میں یہ بہت اچھا کامیاب تجربہ رہا. لہٰذا ہم نے اس سال انہی 4 پیپرز میں سارے اداروں کے لیے, سارے گریڈز میں 9th 11th اور 9th 10th 11th اور 12th کے لیے, سارے گریڈز کے لیے ہم نے 4 پیپرز جو ہیں وہ فزکس ہو, کیمسٹری, اردو اور انگلش. اس میں ایک مخصوص آنسر شیٹ ہوگی جس کے اوپر آن اسکرین مارکنگ ہم کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہم اداروں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا تھا, تاکہ آگے جا کر اپنے اداروں میں بچوں کو اس آنسر شیٹ کے اوپر سمجھا سکیں کہ اپنے مخصوص جو جگہ ہے جو اس کے لیے آنسر کے لیے, اسی کے اوپر وہ جواب لکھیں, اور اس سے ادھر ادھر وہ اپنا جواب نہ لکھیں, تاکہ سسٹم اس کو اسی طرح سے ہر جواب کو اپنے چیکر تک پہنچائے, آئیڈینٹیفائی کروائیں, اور چیکر جو ہے ان کو آن لائن ہی آن اسکرین اس کی مارکنگ کروا کر, اس سے ظاہر ہے کہ بچوں کی ریزلٹس جو ہے جلدی تیار ہوں گے, ان کے جو کوالٹی ہوگی وہ امپروو ہوگی. ایک پرچے میں جتنی بھی سوالات ہیں اب وہ تقریباً اتنی ہی چیکرز کے پاس جائیں گے, ہر ایک کویسچن الگ الگ چیکر کے پاس, اور وہ اس کی ایک فیئر اسسمنٹ ہوگی. تو اس کے لیے ساری آج ہم نے یہ ورکشاپ کی تھی. اور بچوں کے لیے جیسے آپ نے کہا, یقیناً امتحان تو ہر لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹینشن ہوتا ہے, ٹینشن تو رہتا ہے, لیکن اب اس میں بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, موبائل کی ساری اپلیکیشن سے واقف ہیں. تو ہم نے اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ جو مخصوص آنسر شیٹ ہے اس کو اپلوڈ کیا ہے. اس کو بچے سمپلی ایک بار اس کو پڑھیں. اس کے پہلے پیج پر اس نے صرف اپنا جو رول نمبر ہے اس کی ببل شیٹ بھرنی ہے, اور ساتھ ہی اس کے جو گریڈ ہے 9th ہے 10th ہے 11th ہے اس کے ببل بھرنا ہے. اتنا اس کے اوپر وہ صرف فرنٹ پیج کے اوپر رول نمبر صحیح جگہ لکھنا, اس کی ببل شیٹ بھرنا. اور یہ ببل بھرنے کے لیے بال پوائنٹ کا استعمال ہوگا, مارکر کا استعمال ہوگا؟ جی فدا صاحب, آپ نے بہت اچھی بات پوچھی. اس کے لیے جو ہے بال پوائنٹ کا, اور جو ایسا ہے کالے رنگ کا بال پوائنٹ جو ہے جو شوخ لکھتا ہو, کیونکہ یہ پیپر اس کا ہر پیج سکین ہوتا ہے, جب چیکر کے پاس جانے سے پہلے سکین ہوتا ہے, تو اس سے اچھی سکیننگ ہوتی ہے, سکیننگ کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اگر یہ کسی اور پین سے لکھیں گے یا مارکر سے تو اس میں پیج اس کا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, یا اپنے اسی کا وہ جو
اس پیج کا افیکٹ ہے اس مارکر کا دوسرے پیج پر جا سکتا ہے, تو اس کی اسکیننگ کے اوپر اس کا اثر انداز ہو سکتا ہے. اچھا سر, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ لمبا جواب لکھتے ہیں, اضافی شیٹس لیتے ہیں, تو یہ جو 4 پیپرز ہیں اس میں یہ اضافی شیٹس نہیں لے سکیں گے؟ نہیں, ہم نے اسٹوڈنٹس کی ایک جتنا جواب درکار ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم نے ان کے لیے پیجز رکھی ہوئی ہیں. اب دیکھیے اس میں بچوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہے. جن اداروں نے پچھلے سال آن اسکرین مارکنگ والی شیٹ استعمال کی ہے وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس سے پہلے ہم اپنا سارا جو ٹائم تھا وہ شارٹ کویسچن پہ ضائع کر دیتے تھے, پھر ہمارے پاس ان 3 گھنٹوں میں ٹائم نہیں بچتا تھا کہ ہم لانگ کویسچن کو ٹائم دے دیں. اب یہ ہے کہ ہم اپنے اسی کویسچن کو بہت پریسائزلی ہم لکھ دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کو اس کے اوپر مارکنگ کی کوئی شکایت نہیں, کیونکہ جو اپنا جواب وہ لکھتے ہیں اس طرح سے ان کے ساتھ ہی روبرکس دیے ہوتے ہیں. چیکر کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ جو بچے نے لکھا ہے یہ اس جواب کے مطابق ہے, اس کے اوپر اس کو مارکس اس کے مطابق مل جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے جو ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچنز ہے, جو لانگ کویسچن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے 4 پیجز اور 6 پیجز رکھے ہیں. اردو کے لیے 4 پیجز ہے, باقی سبجیکٹس میں وہ 6 پیجز ہیں سائنس سبجیکٹس کے لیے, تو یہ بہت زیادہ ہے. اپنے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ بچوں نے وہ سارے پیجز تقریباً استعمال نہیں کیے, بلکہ انہوں نے 2 پیجز 3 پیجز تک اپنے جوابات وہ لکھے ہیں. تو بچے اب اس سے خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے شارٹ کویسچنز ہم اس کو شارٹ کویسچن سمجھ کر اب کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمیں اپنے نمبر بھی مل جاتے ہیں. کتنے پیپرز کا یہ ایک پرچہ ہوگا؟ یعنی ایک تو جو آنسر شیٹ ہے وہ کتنے پیپرز پر مشتمل ہوگا؟ یہ 32 پیجز اور 40 پیجز پر یہ مشتمل ہے. تو 32 پیپرز یا 40 پیپرز کا جو ایک آنسر شیٹ ہوگا وہ بورڈ کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا کہ اسکول کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا؟ جی, یہ آنسر شیٹ امتحان کے لیے بورڈ پرووائڈ کرتی ہے, یہ بچوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اضافی کوئی اس کی فیس ہوگی؟ نہیں, اس کے اوپر اس سال ہم نے کوئی اضافی, اگرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کے کتنے کرائسز ہے, پرائس ہائیک ہے, انفلیشن ہے, تو بہت زیادہ اس کے اوپر خرچہ اس بار پشاور بورڈ خود برداشت کرے گا. لیکن یہ کہ بچوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ اس سال نہیں پڑا. یعنی کوئی پرائیویٹ اسکول اضافی اس کے پیسے نہیں لے سکتا؟ نہیں, یہ آپ نے اچھا کیا کہ اس کی وضاحت کر دی کہ اس آنسر شیٹ کے لیے ہم نے کئی بار میں شکایات ملتی ہیں کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس بار ای مارکنگ ہے, آن اسکرین مارکنگ ہے, تو آپ اضافی پیسے دے رہے. یہ شیٹس پشاور بورڈ پرووائڈ کرے گی, اس کی کوئی اضافی وہ پیسے نہیں ہیں. اگر پرائیویٹ اسکول اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو اپنے ہوم ایگزام جو ہے جو نارمل پیپر پہ لیتے تھے تو اس کو اسی پیٹرن پر وہ پرنٹنگ کروا لیں, تو اس کو اضافی خرچہ نہیں آئے گا. اگر بہت زیادہ ان کے اوپر خرچ وہ کہتے ہیں کہ آ سکتا ہے تو آپ کسی ایک پرچے کے اوپر ان کو اپنے پریکٹس کروا سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ اتنا مشکل ہے نہیں, اور وہ بورڈ جو ہے سارے وہ خرچہ خود برداشت کریں گے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے فوٹو اسٹیٹ کروایا جائے ایک پیپر کا, تو اس کو تو ظاہر ہے کہ ان کو پے کرنا پڑے گا. اچھا, جو نارمل فیس آپ نے بتائی ہے 9th اور 10th کی کیا ہے, اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کیا ہے؟ 9th کی جو ہے اس کے ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے جو 1400 روپے ہے, اور 10th کے لیے جو اس کی ہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے 1800 ہے. 9-10 کے لیے ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے 1400 اور پرائیویٹ کے لیے 1800 ہے. اچھا چیئرمین صاحب, ایسا ہے کہ اسکولوں میں خاص کر پرائیویٹ اسکولوں میں 2300 اور 2500 روپے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. جو آپ 1400 یا 1800 کہہ رہے ہیں نا, اس کے 2300 اور 2500 روپے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ ناجائز ہے. اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ بورڈ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. نہیں, بورڈ کے تو پریسکرائب ریٹس ہیں. ہم جب نوٹیفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ریٹس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کی نارمل فیس جو ہے اتنی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کی اگر لیٹ فیس ہے پھر ڈبل ہو جاتی ہے. وہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بچے بر وقت اس کو جمع کریں. ان کو پھر وہ باقی ایک تو پھر آخر میں بورڈز کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے. بہت سارے بچے, آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم آخری دن جا کر وہ بجلی کا بل بھی جمع کرتے ہیں, تو اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بر وقت جمع کریں, کم پیسے ہوں. پھر پینلٹی اس لیے رکھتے تاکہ لوگ اس کے ان کو پتہ ہو کہ ہمیں پینلٹی بھرنی پڑے گی, تو پہلے وہ کر دیتے ہیں. اس کی اضافی فیس لینا کسی طرح بھی امتحان سے متعلق اگر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی اضافی بچوں سے فیس لیتا ہے, ہم نے سارے اداروں میں بچوں سے, میں خود جب مانیٹرنگ کرتا ہوں تو ہال میں باقاعدہ بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہمیں رپورٹ کریں, ہمیں لکھ کے دے دیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی اضافی فیس لی ہے. یہ غلط ہے, یہ کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے. جو ہم نے پریسکرائب ہمارے ریٹس ہیں
وہی ریٹس اسی کے اوپر وہ خرچہ ایگزامینیشن کے اوپر بورڈ کرتا ہے, اس کے اوپر حال کے ہمارے ارینجمنٹس ہوتے ہیں. بلکہ اس سال تو ہم نے یہ پہلا اعزاز پشاور بورڈ کو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بورڈ آف گورنر سے یہ اجازت لی ہے کہ جہاں پر بھی بچوں کے لیے ایٹماسفیئر ہال کا کنجینل نہیں ہوگا وہاں پر ہم شادی ہال میں بچوں کو بٹھائیں گے. کئی ہال اکٹھے کر کے یہ خرچہ بھی پشاور بورڈ کرے گا, اس کے لیے بھی ہم ایک اضافی روپے نہیں لیں گے, لیکن بچوں کو بہتر ماحول فراہم کریں گے امتحانی حال کے لیے. اچھا, یہ جو ای مارکنگ ہوگی, آن لائن مارکنگ ہوگی, اس کے لیے پھر وہ جو پرچے چیک کرنے والے ہیں وہ بورڈ آئیں گے؟ وہ پہلے اپنے رجسٹریشن کرتے ہیں اپنے کوالیفیکیشن کے مطابق, پھر وہ بورڈ ہم ان کو بلاتے ہیں, ان کو مختلف سیشن میں ٹریننگ دیتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر گھر سے بیٹھ کر جی وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کر سکتے ہیں. باقی ہمارے اس طرح کے کئی ادارے ہیں جو اپنے موبائل پر بھی وہ الاؤ کرتے ہیں, لیکن ہماری کوالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے پشاور بورڈ جو ہے موبائل پر مارکنگ الاؤ نہیں کرتا. لیپ ٹاپ پر ہی گھر سے ہی کوئی بھی مرد و خواتین جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارے مرد و خواتین ہیں یہ کلیئر ہیں اس نئے سسٹم کے حوالے سے؟ یہ ان کو یہی ٹریننگ اسی لیے ہم دے رہے ہیں. آج ٹریننگ دی ہے آنسر شیٹ کے اوپر کہ اس سے بچوں کو ٹریننگ دیں, ان کے اوپر آپ انٹرنل امتحان دیں. اگلی اس کے بعد جب ہم امتحان لیتے ہیں تو امتحان کے بعد ان کی اسسمنٹ کی ٹریننگز ہم کرواتے ہیں, ان کی لسٹیں بناتے ہیں. پہلے وہ رجسٹر کرتے ہیں خود کو, جو مارکنگ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اپنی رجسٹریشن کرتے ہیں آن لائن. اس کے بعد ہم انہی رجسٹرڈ لوگوں کو, اگر وہ زیادہ ہے تو ان کو مختلف اس میں گروپس میں بلا کر ان کی یہاں پر ہم اپنے لیبز میں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور وہ بہت سمپل سی ٹریننگ ہے. سارے ٹیچر ظاہر ہے کچھ آئی ٹی سے ہیں کچھ سائنس کے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ویسے بھی آرٹس کے 2-3 پرچے, پاکستان اسٹڈیز کے, اسلامیات کے یہ 2-4 پرچے جو ہے ہم نے اس کو آن اسکرین سے باہر بھی رکھا ہے. اچھا, یہ جو سسٹم ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انٹرنیٹ بھی انوالو ہوگا, ٹیکنالوجی انوالو ہے, یہ آر ٹی ایس کی طرح بیٹھ تو نہیں جائے گا؟ نہیں, جس پر تو ہمارے ٹیکنیکل لوگ آپ کو یہ کمنٹ کر سکیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے یہ آن لائن سروس ان کو مہیا ہوتی ہے. تو جب بھی وہ لاگ ان کریں گے, جس وقت بھی ان کے پاس ٹائم ہوگا, تو جب بھی ان کو بجلی اور اس کی نیٹ کی سہولت ہوتی ہے تو اسی وقت وہ لاگ ان کر سکتے ہیں. تو کم از کم ان 4 پیپرز میں تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا نا کہ جی ایک اسٹوڈنٹ نے 2 بالشت سوال جو ہے وہ لکھا ہے, وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا نا 4 پیپرز میں. یہ ساری بہتری کے لیے شفافیت کے حوالے سے میں نے اصل میں پوچھنا تھا کہ اس میں شفافیت کتنی ہے اس نئے سسٹم میں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں تو اس پہ تو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ ایک پیپر میں 9 شارٹ کویسچنز ہیں اور اس میں 3 لانگ کویسچنز ہیں. تو یہ جو کویسچنز ہوتے ہیں تو یہ سسٹم پر الگ الگ چیکر کے پاس جاتے ہیں. ایک پیپر کے سارے سوال کبھی بھی اس میں سے کبھی 2 کویسچن بھی کسی ایک چیکر کے پاس نہیں جاتے. یعنی جتنی بھی کویسچنز ہیں اس میں اتنی ہی چیکر کے پاس یہ رینڈملی کوئی یہاں پر مختلف شہروں میں بیٹھ کر ان کے پاس وہ جائیں گے. تو جو ہمیں پوسٹ ایگزام انالیسس ہم نے کی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پرچے کی کوالٹی اس بہت بہتر ہوئی ہے. اگر ان سارے پرچوں میں اگر کوئی ایک چیکر کمزور آئے تو ایک کویسچن کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, سارے پرچے کے اوپر نہیں پڑے گا. تو اس کا بہتر اثرات بچوں کے اوپر, بہتر اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ بہتر اسسمنٹ, بچے اس سے مطمئن ہیں. پچھلے سال جتنی بھی ہم نے سیمپلنگ کی ہے اس کے اوپر بچوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ موبائل پہ نہیں ہوگا, لیپ ٹاپ کے اوپر ہوگا. تو ہر مرد یا خواتین جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ کی سہولت ہے؟ ایسی شکایات ہیں کہ ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے یا وہ نہیں افورڈ کر سکتے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں ملی, کیونکہ جو مارکنگ کرتے تو ظاہر ہے بورڈ ان کو معاوضہ دیتی ہے تو وہ اپنے لیے لیپ ٹاپ کا بندوبست کرتے ہیں. اکثر ٹیچرز کے پاس آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں. نہیں ہے تو کسی اور سے لیپ ٹاپ لے کے خود اس کے اوپر مارکنگ تک وہ اپنے پاس وہ رکھ سکتے ہیں. تو لیپ ٹاپ سب کے پاس ہوتے ہیں اور ہم بورڈ جو ہے اس کا معاوضہ دیتی ہے ان کو اسسمنٹ کا. اور آپ کے پشاور بورڈ کی حدود میں ایسے علاقے تو نہیں ہیں کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو؟ یہ ہمارے صرف چترال میں ہمارے جو پشاور بورڈ کا جو ریزیکشن ہے وہاں پر مسائل ہوتے ہیں نیٹ کے, تو اس کو ہم نے آن اسکرین مارکنگ سے ہم باہر رکھتے ہیں کیونکہ وہ چترال فار فلنگ ایریا ہے.
यहाँ पर बाकी तो पेशावर बोर्ड में हमारे पास ज़िला खैबर में शायद तीरा बहुत दूर दराज इलाका है, लेकिन शायद वहाँ पर भी नेट की सहूलत है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर नेट की सहूलत नहीं है। और अगर नहीं है तो उनको नीचे पहाड़ों से उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कहीं नहीं है तो वो आकर अक्सर लोग पेशावर में वो रहते हैं, यहाँ पर वो स्टेशन होते हैं या उन दिनों चूँकि इदारों की छुट्टियाँ होती हैं तो यहीं से आकर वो कर सकते हैं। अच्छा, चेक करने वाले जिस शख्स ने या साहिबा ने आपके पास रजिस्ट्रेशन कराई है तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वो घर में बैठकर वही शख्स पेपर चेक कर रहा है? बिल्कुल, ये हमारे पास इसमें सहूलत मौजूद है कि वो जो हमारा सिस्टम है वो उसके फ़ोटो जो है वो लाइव वो आइडेंटिफाई करवाते हैं। इसके ऊपर भी आपको हमारी टेक्निकल टीम जो है, ये टेक्निकल एक क्वेश्चन है तो ये आपको जवाब देंगे, लेकिन उसमें हमने अपने सिस्टम में ये गुंजाइश रखी है कि जो चेकर है वही उसको सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि वही शख्स कर रहा है। अगर कोई सिस्टम के ऊपर कोई और बंदा बिठा देते हैं तो वो अलर्ट आता है, क्योंकि वो तस्वीर से वो हमें अलर्ट आता है कि ये कोई और शख्स बैठा हुआ है इस वक्त। अच्छा सर, हमारे देखने वाले पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि अगर उन्होंने पुराने सिस्टम के तहत पहले पेपर्स दिए हैं 9th के 10th के या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, वो आगे जाके इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट अगर वो करेंगे तो पुराने सिस्टम के तहत करेंगे या उनका भी ये वो जो है ऑनलाइन जो आंसर शीट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी नए सिस्टम के साथ वो इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे? जी, अच्छी बात आपने पूछी ताकि वजाहत हो बच्चों के लिए। तो ये है कि अब ये सब बच्चे जो है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग शीट पर हुई करेंगे, वो सारे तरबियत ज़ाहिर है। इसमें जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं तो वो भी तो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो जिन्होंने तो इम्प्रूवमेंट करनी है तो उनमें से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले ऑन स्क्रीन वाली शीट इस्तेमाल भी की है, उनमें से बहुत सारे बच्चों की तरबियत भी है। ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट वो बच्चे करते हैं जो ज़्यादा उनको मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने की जस्तजू होती है, अच्छे मार्क्स होते हैं फिर भी वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने वो अक्सर बच्चों ने ऑन स्क्रीन उसकी शीट पर तरबियत की है, लेकिन नहीं तो सारे अब ऑन स्क्रीन 4 पर्चे जो हैं वो सब बच्चों के लिए हैं। अगर वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या वो फ्रेश हैं, जो भी है प्राइवेट है, सब के लिए है। अच्छा, पिछला जो एनुअल 1 था, फिर एनुअल 2 जब आया तो लोगों ने, बच्चों ने इम्प्रूवमेंट कर ली, अब मज़ीद वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये एनुअल 1 जो आ रहा है अप्रैल में, यानी मैट्रिक का एक मतलब इम्तिहान आ रहा है, तो उसमें 9th के स्टूडेंट्स दोबारा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, 9th के भी इम्प्रूवमेंट और फुल अपना 10th के पेपर्स भी? आपने 2 सवाल पूछे हैं। जो आखिरी सवाल आपका है ना कि अगर वो 10th के साथ 9 के इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो हमारी एक जो फोरम है KPBCC, उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, मैं ख़ुद कन्वीनर था उसका, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट अगर एक बार हो जाए तो फिर वो अलाउड नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए, सिर्फ E ग्रेड वाले हैं। अगर किसी की E ग्रेड है तो वो जो है वो जब तक उसका E ग्रेड से नहीं निकलता तो वो उसको इम्प्रूवमेंट का चांस मिल सकता है। अच्छा, जिसने एक मरतबा इम्प्रूव कर लिए अपने मार्क्स, हाँ, वो दोबारा नहीं कर सकता? ये इसमें फिदा साहब फ़लसफ़ा ये है कि अगर एक बच्चा है उसने FEC के बाद BS में दाखिला ले लिया है और यहाँ से वो मुसलसल इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो अभी उसकी BS भी कंप्लीट होने वाली है, तो जब वो डिग्री वहाँ लेगा तो वहाँ का और यहाँ के इसके एंट्री के DMC में फिर गैप कम रहेगा। इसलिए ये कहा गया है कि जब इसकी इम्प्रूवमेंट हो गई तो उसके बाद वो नहीं कर सकेगा, उसके बाद अपनी BS के ऊपर वो तवज्जो देगा। पिछली मरतबा आपने फरमाया था कि एक बच्चा जितनी मरतबा चाहे वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है, लेकिन आपने E ग्रेड की शर्त बीच में अभी बताई है कि जिसके बहुत कम मार्क्स हैं वो बार बार कर सकता है। वो एक कमेटी ने उसमें सिस्टम में फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हुए कि वो मुसलसल करने से ये था कि उसकी अगली डिग्री और पिछली सर्टिफिकेट के अंदर गैप फिर कम था, फिर इंटरनेशनली उसको कुछ लोग उसके ऊपर वो ज़ाहिर एतराज़ करते हैं, तो उस कमेटी ने ये उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि जिस बच्चे की इम्प्रूवमेंट उसको चांस मिल गया, उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई, तो उन पर्चों में वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई है। लेकिन जो बच्चा E ग्रेड में है तो ज़ाहिर है उसको तो निकलना चाहिए, तो जब तक वो उस ग्रेड से नहीं निकलता उसको तो ज़ाहिर है ऊपर दाखिला मिलता नहीं है, उसको BS में तब तक दाखिला नहीं मिलता जब वो E ग्रेड से नहीं निकलता, तो वो अब वो कर सकता है, E ग्रेड से निकलने तक वो कर सकता है। अच्छा, ये ओवरऑल है इम्प्रूवमेंट एक बच्चे ने कर ली, मिसाल के तौर पर उसने एक मरतबा अपने तकरीबन 75-80 नंबर बढ़ा लिए,
बढ़ा लिए, इम्प्रूवमेंट उसकी हो गई, लेकिन 1 या 2 पेपर्स उसके ऐसे हैं कि उसमें उसने इम्प्रूवमेंट वो नहीं कर सका, तो उसमें भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका ग्रेड इम्प्रूव हो गया है। जी जी, अब वो अब नहीं कर सकता। अगर उसके मार्क्स बढ़ गए, उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो सिस्टम उसको अब उसके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। 9th में उसने इम्प्रूवमेंट कर लिया है तो 10th एनुअल वो देगा, तो बाद में अगर 10th का वो इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। बिल्कुल ऐसे हैं, 10th का इम्प्रूवमेंट वो बाद में कर सकता है। चलिए जी, नसरुल्लाह खान साहब से आज हमने मज़ीद बातें की और उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नया सिस्टम है किसी टेक्निकल बंदे से भी हम बात कर सकें और आपको मज़ीद भी समझा सकें। बहुत शुक्रिया।